السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہماری زندگی میں نوافل کو بھی اہمیت دی گئی ہے، بے شک، تو ہم لوگ تو نفل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ مطلب ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، نماز ہی پڑھی جاتی ہے، بس اتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنے کام ہوتے ہیں کہ نماز ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو نوافل ہم کب اور کیسے پڑھیں اور کس طرح پڑھنے چاہیے ہمیں، اور ان پہ کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، یا ہم دو نفل تو دیکھیں میں ضرور پڑھتی ہوں ہر نماز سے پہلے، تحیۃ الوضو کے، وہ تو میں لازمی پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو کہتے ہیں نا کہ آخرت میں نوافل کے بھی بہت مطلب آپ کی جب گناہ زیادہ ہوں یا نیکیاں تولی جائیں گی، اس میں آپ کے نوافل بھی تولے جائیں گے۔ تو میری زندگی میں تو اللہ مجھے معاف کر دے، آمین۔ نوافل کا مجھے ہے ہی نہیں، میں کیسے پڑھا کروں؟ مجھے بتائیں آپ کے طریقہ کہ میں کم از کم نفل تو ادا کر سکوں، اور نوافل پڑھنے کے بعد سلام کے بعد کوئی ذکر اذکار بھی ہوتا ہے یا صرف بس نفل پڑھنے سلام پھیریے، کیونکہ ہو چکی۔ دیکھیے، نوافل پڑھنے کے بارے میں اگر آپ نوافل نہیں پڑھتی تو چند چیزیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں۔ اس حدیث سے فجر کی 2 سنتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے اس 2 رکعت نماز کی ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ علیہ السلام 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے بھی بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتوں پر مداومت اختیار کرے تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کر پاتا ہے تو اس سے گویا کہ محاسبہ نہیں ہے اس پر۔ اب آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ پڑھتی نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ اللہ کا جو فرائض ہیں اس پر آپ نے نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن نوافل کا آپ اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کمی ہو سکتی ہے، ایک خیر سے دوری کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن شیخ عبدالعزیز الفوزان اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو کہ تھکان کی وجہ سے سنتیں یا نوافل، سنت اور نوافل دونوں ایک ہی چیز ہیں، اچھا اس کے بعد کوئی طریقہ کار خاص نہیں ہے، یہ وہ نمازیں ہیں۔ اب جو نوافل ہیں، نوافل کو آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتی ہیں یا تحیۃ المسجد پڑھ لیتی ہیں، یا اسی طریقے سے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یا ظہر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ نوافل ہیں۔ اگر آپ چاشت کی نماز پڑھ لیتی ہیں یا تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو یہ بھی نوافل ہیں۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز ہے، یہ بھی رات کی نماز نفل میں شامل ہے، بلکہ افضل ترین نفل جو نماز ہے فرض نمازوں کے بعد وہ وتر کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص تعب کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا تھکان کی وجہ سے نفل نہیں ادا کر سکتا، یہاں اگر کسی شخص کا بیماری کی وجہ سے وہ نفل نہیں پڑھ پایا ہے، آپ کے لیے اجر، خیر اور باعث آپ کے لیے خوشخبری ہے
کہ ایک کام اگر آپ کرتے رہے ہیں صحت اور اچھے ان دنوں میں جو کہ آپ عافیت سے تھے اور تھکان نہیں تھی، تو اگر آپ ان دنوں کے علاوہ ان دنوں میں وہ جو تھکان کے دن ہوتے ہیں نا، وہ کام ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں یا سفر کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر آپ کو بغیر کیے بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کرتے نہیں ہیں تو یہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں ہے۔ آپ کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ تحیۃ الوضو پڑھتی ہیں، تو تحیۃ الوضو آپ اگر کسی روز نہیں بھی پڑھیں گی تب بھی آپ کو آپ کے اس استمرار عمل پر اجر ملے گا۔ کأنک صلیتھا، تو ایسا ہوگا جیسے کہ آپ نے چھوڑنے کے باوجود بھی نماز پڑھ لی ہے۔ اذا مرض العبد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اگر سفر کرتا ہے، کوئی مسافر ہے، کتب لہ ما کان یعمل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بشارت دی ہے کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا جو کہ وہ صحت اور عافیت کے دنوں میں کر رہا تھا۔ فعلاً اگر تعب اور مرض اور سفر کی وجہ سے آپ رک گئی ہیں، وفات وقتها، اس کا وقت چلا گیا ہے، کأنک صلیتھا، تو آپ نے اگر نہیں پڑھا تب بھی آپ کو اجر مل جائے گا، جب کہ آپ کو عادت تھی۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ کسی مہینے میں بیماری کی وجہ سے پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان کا روزہ نہ رکھنا بھی ان کا روزہ شمار ہوگا، اور یہ خیر اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر۔ آپ لیکن سمجھ میں یہ آنا چاہیے آپ کے کہ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، تھک جاتی ہیں، بیماری کی وجہ سے ہوں، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مریض ہیں۔ صلاۃ صحیحہ، آپ حتیٰ کہ لیٹے لیٹے پڑھ لیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیٹے لیٹے ٹی وی تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تو ہمیں عادت ہے، لیٹے لیٹے فون پر گفتگو ہم کر سکتے ہیں، اس کی تو عادت ہے، لیکن تھکان اور اس بیماری کی کیفیت میں لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کا تصور نہیں ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کو پورا اجر ملے گا، آپ اگر عذر کی شرعی عذر کی بنیاد پر لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ المرض والتعب کی وجہ سے اگر آپ بیماری اور تھکان اور سفر کی وجہ سے اگر کسی کام کو آپ اس کی بالکل ویسے نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کہ نماز میں قیام فرض ہے، تو ایسے صورت میں قیام آپ سے ساقط ہو جائے گا اور آپ کو پورا اجر ملے گا۔ تو نفل نماز حتی المقدور کوشش کیجئے کہ پڑھا کیجئے، نفل روزہ ہے اور نفل نماز ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ دو رکعت بعض مرتبہ میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں کل پرسوں ہی میں نے 2 رکعت نماز وضو کی اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو میرے بچوں نے کہا کہ آپ ابو اس وقت تو نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے ان کو بتا دیا۔ تو آپ یہ عادت آپ کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ اس عمل کو نہیں کر پائیں گی کبھی تب آپ ماجور ہیں، آپ کو اجر ملے گا، تو عادت ڈال لیجئے، اور امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔